ایک پیر صاحب اپنی مریدین کو کالج اور یونیورسٹی میں مخلوط نظام تعلیم میں پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، اور اگر کوئی اعتراض کرے تو کہتے ہیں کہ ہماری مریدین صوفی ہے، یہ یونیورسٹی جا کر دین اسلام کی تبلیغ کریں گے اور اب انہیں مخلوط نظام تعلیم متاثر نہیں کر سکتا کیونکہ یہ راہی سلوک کے مسافر ہے۔ عرض یہ ہے کہ پیر صاحب کا ایسا فعل کرنا کیسا ہے اور مرید کا ایسے حکم ماننا کیسا ہے؟ پیر صاحب بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ پیر صاحب کی یہ بات انتہائی غلط ہے، اور بلکہ یہ شریعت غراء محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انحراف ہے۔ مخلوط نظام تعلیم کے جو خرابیاں ہیں وہ اس پیر صاحب کو بھی پتہ ہوگا اور آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ مخلوط نظام تعلیم۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے فرمایا کہ علی، پہلی نظر تیرے لیے معاف ہے لیکن دوسری نظر تم پر حجت ہے۔ مجھے بتائیں، ایک ڈیسک پر ایک لڑکا ایک لڑکی بیٹھے ہو کہ دنوں میں اس پیریڈ میں، ایک پیریڈ میں وہ کتنے دفعہ ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں گے؟ اور پھر دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہ ہو اور دونوں ایک ڈیسک پہ بیٹھے ہو تو پھر کیسے ہوگا؟ چلو ایک ڈیسک پہ بھی نہ بیٹھیں، الگ الگ ڈیسکوں پہ بیٹھے رہیں، لیکن کلاس میں وہ اکٹھے بیٹھیں گے تو اس کی شریعت غراء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اجازت نہیں دی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں خواتین مسجد میں جایا کرتی ہوتی تھی اور مسجدوں میں وہ نماز پڑھا کرتی تھی۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ کام تھا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان خواتین کو نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے سے منع فرمایا۔ لوگوں نے اعتراض کیا، میرے آقا نے فرمایا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا تھا، انہوں نے منع نہیں کیا، لیکن حضرت عمر نے اس کو منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے، وہ بھلے کسی بھی مقصد کے لیے نکلتی ہے تو شیطان ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ فرض نماز جسے میرے آقا نے اس کو منع نہیں کیا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں منع کیا تھا، اور وہ جو پڑھنے والی مساجد میں آنے والی تھی وہ یا تو صحابیات تھی یا پھر تابعیات تھی، اس کے باوجود بھی ان کی نفوس اتنے مطمئن ہونے کے باوجود بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسے مسجد میں جانے سے منع کرتے ہیں۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں، آج کل آپ حرمین شریف جائیں، وہاں پر جائیں اور وہاں کی جو خواتین مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی ہے، ان کی حالت کو دیکھ کے بندہ کانوں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں۔ وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتی بلکہ وہاں پر پکنک کے لیے آتی ہے۔ تو عورت جو ہے وہ النساء حبائل الشیطان، شیطان جس بندے کو گمراہ کرنا چاہے تو وہ عورت کو ہی استعمال کرتی ہیں۔ آپ جائیں مسجد نبوی شریف میں جہاں خواتین کا پورشن ہے، وہاں آپ دیکھیں وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے، وہ نماز پڑھتی ہیں وہاں پر؟ نہیں۔ تو اگر نماز جیسے مقدس چیز کے لیے بھی ان کو آنے سے منع کیا گیا ہے تو یہ پیر صاحب کو اللہ ہدایت دے، یہ پھر کیسے کالج اور یونیورسٹی میں؟ اور پھر کالج اور یونیورسٹی میں، ارے بھائی خدا کے بندے، کیا صورتحال ہو رہی ہے آج کل۔ مخلوط نظام تعلیم نے تو یہاں تک کہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں وہ بن شوہر کی حاملہ ہو جاتی ہے۔ جائیں آپ کہیں ہاسپٹلز میں دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے، جائیں آپ کالج اور یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں دیکھیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مخلوط نظام تعلیم بالکل ناجائز ہے، اور یہ جو پیر صاحب اپنے آپ کو پیر کہتے ہوئے بھی اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، اس پیر کی ایسی کی تیسی ہے، کیونکہ یہ پیر نہیں ہے، یہ پھر دعوت دے دیتے ہیں لوگوں کو گمراہی کی طرف۔ اس پیر صاحب سے پوچھو کہ اگر تمہاری کوئی بیٹی ہو تو کیا تمہیں اجازت دو گے ان کو؟ دوسروں کی بیٹیوں کو تو وہاں آپ بڑے تمطراق کے ساتھ وہاں پر جا کے مخلوط نظام تعلیم میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہو۔ تمہاری اپنی بیٹی کے ساتھ جب یہ صورتحال ہو جائے اور خدا نخواستہ اسے یہ حمل ہو جائے اور آپ ابارشن کرنے کے لیے کسی ہاسپٹل میں لے کے جائیں تو کیا صورتحال ہوگی تمہاری؟ اور یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ دو گرم تار ہے، یہ جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو اسپارک کر ہی جاتی ہے، اور آج کل کے دور میں تو یہ سپارکنگ سے بھی بڑھ کے ہے، یہ تو دھماکے کر جاتے ہیں۔ اسی لیے ایسے خواتین یا ایسے لڑکیاں لڑکے جو مخلوق نظام تعلیم میں ہوتے ہیں وہ سراسر گمراہی میں ہیں، وہ سراسر گناہ میں ہیں۔ ہمارے گورنمنٹ نے، ہماری حکومت پاکستان نے بوائز کالج بھی بنائے ہیں اور گرلز کالج بھی بنائے ہیں۔ اگر تو ضرورت ہے بالکل تو اپنے گرلز کو گرلز کالج میں، ہماری یونیورسٹیز میں اگرچہ مخلوط نظام تعلیم ہے لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں جو بجائے اس کے کہ وہاں جائیں تو یونیورسٹیز نے آپ کو
جیسے ہمارے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اب گھر بیٹھے تعلیم حاصل کر لیں. کچھ اور بھی ہماری یونیورسٹیاں ہیں ایسے کہ جو گھر بیٹھے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو ایسا پیر جو اگر ہو کہ وہ اپنی مریدوں کو کہتے ہیں کہ مخلوط نظام تعلیم میں اپنے بچیوں کو بھیجیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر صاحب کل کو اپنی مریدوں کے ساتھ خود بھی مخلوط کرتے ہوں گے. تو یہ پیر نہیں ہے. اس طرح کے پیر سے اجتناب لازم ہے. آپ نے پوچھا ہے کہ پھر مرید کو کیا کرنا چاہیے؟ مرید کو ان کو حکم پانا چاہیے، لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اس میں پیر کا ماننا جائز نہیں ہے. ایسے پیر کو ترک کر دیں، ان کا حکم ماننا چھوڑ دیں، بلکہ ان کا حکم خلاف شریعت ہے، ان سے دور رہیں آپ. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. جزاک اللہ.